اللہ پاک ہم تمام کو رزق حلال سے نوازے، رزق کریم سے نوازے، رزق کثیر سے نوازے اور ایسی بابرکت خیر و عافیت والے رزق سے نوازے جسے پا کر ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے، اور اتنی کثیر رزق سے نوازے کہ ہم اس کی راہ میں خوب خوب خرچ کریں اور اسے راضی کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیے میں یہ ناشتے میں بنائی تھی پیاز کا پراٹھا، جو کہ بہت ہی لاجواب ذائقے دار بنا تھا۔ اسے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ اس کو زیادہ پیاز بھی نہیں لگتی، تھوڑی سی پیاز میں 3-4 پراٹھے 3 پیاز میں بن جاتے آرام سے، اور اس کے سامنے پیزا، برگر وغیرہ کوئی بھی اچھے نہیں لگتے۔ اگر آپ کے بچوں کو ایک بار یہ پسند آ گیا تو انشاءاللہ آپ اسے ضرور بنائیے گھر میں۔ اب اس کے انگریڈینٹس آپ کو اسکرین پر نظر آئیں گے۔ مجھے یہ جلدی جلدی بنا کر باہر جانا تھا، وہی ہماری جو یوٹیوب کی پیمنٹ آئی تھی اس سے ہمیں کچھ لینا تھا نا۔ میں آپ کو اس سے پہلے والے ویڈیو میں بتائی تھی کہ میں اپنی پہلی پیمنٹ کا کیا کری ہوں، وہ آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاس جو بھی اللہ کی نعمت آتی ہے اس میں ہمیں پہلا حصہ غریبوں کا رکھنا چاہیے۔ اس کے تعلق سے بھی میں کتاب میں پڑھی تھی، صدقہ خیرات نیت جو منت مانگی جاتی ہے اس کے تعلق سے، کہ اللہ کو شرط لگا کر نہیں مانگنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں اتنا دے دے، تو ایسا کر دے تو ہم ایسا کریں گے۔ یہ تو شرط لگانے والی بات ہے۔ اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی عبادت کرنے کے لیے، ذکر اذکار کرنے کے لیے بہت سارے فرشتے ہیں، نیک بندے ہیں، مگر وہ چیز جو اللہ ہمیں کہتا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہی ہے۔ جو بھی ہم کر رہے ہیں عبادتیں، وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے، تو اس میں ہم کو اللہ سے شرط نہیں لگانا چاہیے، بلکہ ایسا کہنا چاہیے کہ ہمارے رزق میں کشادگی ہو گئی تو ہم انشاءاللہ ایسا کام کریں گے۔ عبادتیں جاری رکھیے، ذکر اذکار جاری رکھیے، اور اللہ تو گمان کے ساتھ ہے۔ بندے کے جو بھی دل میں آتا ہے اللہ تعالیٰ وہ جان لیتا ہے اور اس کو اس کے گمان کے مطابق دیتا ہے۔ تو میں ایسے ہی کام کرتے کرتے سوچی تھی کہ اللہ پاک کہ مجھے بھی اس قابل بنا کہ میں کسی کی مدد کر سکوں، مجھے دینے والا بنا، اور اتنی شدت سے دعا کی تھی کہ پھر وہ دعا شاید اس وقت قبولیت کی گھڑی تھی، اور اسی دن سے یوٹیوب گرو ہوا میرا، اور چینل جلدی سے جلدی مونیٹائز ہو گیا، اور پھر پیمنٹ بھی آ گئی الحمدللہ۔ تو آپ بھی اسی طرح کیجئے۔ میں بہت مجھے کم وقت ملتا، بچوں کی مصروفیت ہے میری، مجھے اطمینان سے دعا کرنے کا بہت کم ٹائم ملتا دن میں نماز کے بعد۔ تو میں کیا کرتی، اکثر چلتے پھرتے اللہ سے کلام کرتی، اللہ سے بات کرتی اور ایسی دعا مانگتی چلتے پھرتے کام کے دوران۔ میں اللہ کو اپنی بہت قریب جانتی اس ٹائم، اور اکثر رات کے اوقات کی جو نمازیں رہتی تو اس میں الحمدللہ ٹائم مل جاتا، کیونکہ بچے سوئے ہوئے رہتے۔ الحمدللہ بچے بڑے ہیں، مگر کچھ اور مصروفیت بھی ہوتی ہے نا گھر کی کام وغیرہ کی، تو اس میں مجھے بالکل اطمینان سے دعا کا ٹائم نہیں ملتا۔ تو الحمدللہ وہ قبولیت کا وقت تھا اور وہ دعا میری قبول ہو گئی۔ اب جانتے ہیں کہ ہماری پہلی ارننگ کتنی آئی ہے، ہماری پہلی یوٹیوب کی پیمنٹ کتنی آئی ہے، جس کا شاید آپ کو انتظار تھا ہوگا۔ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں نہیں بتائی تھی نا کہ ہماری پیمنٹ کتنی آئی ہے، تو جی وہ اتنی ہے کہ میں کوئی 2 فیملیوں کی 1 منتھ کی گروسری لے سکتی ہوں۔ الحمدللہ اتنی پیمنٹ آئی ہے، تو وہ پیمنٹ سے مجھے کوئی اچھا کام کرنا تھا۔ اب جب بھی ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، تو اس کے پہلے حقدار ہمارے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، پہلے ہمارے، پھر سسرالی، پھر آس پڑوس والے، ایسے درجہ بدرجہ ہے۔ تو اگر ہم ان کو رکھ کر کہیں باہر اور جگہ دیتے ہیں تو وہ ہمارا صدقہ خیرات کچھ کام کا نہیں۔ اگر ہمارے مستحق ہمارے گھر کے لوگ گھر میں ہیں اور انہیں چھوڑ کر ہم ہمارے ذاتی انا کا مسئلہ بنا کر، ہمارے رنجشیں ہونے کی وجہ سے ان کو چھوڑ کر اگر ہم وہ صدقہ خیرات، وہ جو بھی ہے ہم دوسروں کو کرتے ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں، تو وہ ہمارا قبول ہونے والا نہیں ہے۔ ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے خاندان میں تو الحمدللہ ایسے کوئی ضرورت مند نہیں تھے، اور نہ ہمارے آس پڑوس میں۔ تو پھر ہمارے گھر میں جو کام کرنے والے باجی آتے، ہم انہیں باجی کہتے ہیں، خالہ کہتے ہیں، تو وہ آتے، وہ بیوہ ہے، ان کے 3 بچے ہیں۔ تو پرسوں لاک ڈاؤن میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تو یتیم ہیں بچے، تو پھر مجھے وہ زیادہ مستحق لگیں۔ پھر ہم نے جھٹپٹ کیا یہ پیاز کے پراٹھے کا ناشتہ اور نکل گئے اپنے کام کے لیے باہر گروسری لینے کے لیے۔
تو میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر گئی تھی کہ ان کو بھی ان چیزوں کی عادت ہو کہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے بچے ایسے بھلائی والے کام کرتے رہے دنیا میں، اور اس کا پورا پورا اجر ہمیں جنت میں ملتا رہے۔ تو یہ جو ہم کر رہے ہیں یہاں پر یاسمین باجی کے لیے تھوڑی سی خریدی، تو پھر میں آپ کے ساتھ اس کے ساتھ ایک بہترین واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ یہاں پر ایک دعوت پیپر آتا تھا بہت پرانا، اس میں ایک واقعہ آیا تھا سچا، مجھے یہ امی سنائے تھے واقعہ، تو بہت پرانی بات ہے، وہ واقعہ یاد رہ گیا۔ تو وہ ہو گئے تھے صاحب کوئی بیماری میں ملوث، اور ایسی بیماری تھی کہ وہ جان لے کے ہی ختم ہونے والی تھی۔ انہوں نے بہت علاج کرائے مگر ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ اب آپ کا بچنا مشکل ہے۔ تو انہوں نے گھر کے حالات دیکھے کہ سب مزے میں ہیں، کھا رہے پی رہے گھوم رہے، میرے لیے کوئی فکر مند نہیں ہے۔ تو وہ ناراض ہو کر ایک دن گھر سے نکل پڑے ہوئے، چلتے گئے تو ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر ایک گوشت بیچنے والا گوشت کی دکان میں بیٹھ کر گوشت کی صفائی کر رہا تھا، اور ایک بازو باہر سائیڈ میں گوشت جو بچے ہوا رہتا خراب باہر پھینک رہا تھا۔ تو وہاں پر ایک عورت تھی پھٹے پرانے کپڑوں میں، وہ جو گوشت کے پیسز ہے خراب سے وہ اٹھا کر کیری بیگ میں ڈال رہی تھی۔ تو وہ گئے اور جا کے پوچھا اس گوشت والے کو کہ یہ کون خاتون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیوہ عورت ہے، اور اپنے بچوں کے لیے ایسے ہی بچا کچا خراب گوشت جمع کرتی ہے اور لے کر جاتی ہے۔ تو انہیں بہت برا لگا، تو انہوں نے کہا کہ اس عورت کو روز اس کو منع نہ کرنا اور اچھا بہترین گوشت نکال کر دینا، میرا نام مت بتانا، اور میں اس کی پیمنٹ تم کو کر دیتے جاؤں گا۔ تو وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب وہ بول کے یہ بھول گئے اور پیمنٹ کرتے رہے۔ اب جب ان کا چیک اپ کا ٹائم آیا، جب وہ گئے تو ڈاکٹر سارے حیران ہو گئے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کو کوئی بیماری بھی تھی، یہاں پر تو آپ کے پورے رپورٹ کلیئر ہے۔ اتنے خوش ہو گئے وہ، اور پھر ان کو خواب میں یہ نظارہ ہوا کہ تمہاری اس نیکی کا صلہ ہے جو تم نے اس عورت کے ساتھ کیا تھا۔ تو دیکھیے صدقہ خیرات کا بہت بہت اجر ہے۔ اللہ پاک ہمیں اتنے رزق سے نوازے کہ ہمارے ضروریات پورے ہونے کے بعد ہم بھی مستحقوں کی مدد کر سکیں۔ ہمیشہ یہ نیت کریں کہ اللہ پاک ہم کو دینے والا بنائے، ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے نسلوں کو۔ تو اللہ کرے آپ کو میری چھوٹی سی بات پسند آ گئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔